السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز۔ میں ہوں راشدہ حفیظ۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرٹیکل 63A کے تحت نااہلی کا خوف ہو یا وزیر اعظم عمران خان کی واپسی کی پیشکش، منحرف ارکان نے حکومت نے واپسی سے انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اقلیتی رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے کہا کہ حکومت کی پارٹی میں باغی ارکان کی تعداد 35 ہو چکی، جبکہ منحرف ارکان میں سے کوئی بندہ واپس نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے زیادہ تر سینئر سیاستدان ہیں، کوئی ایسی ویسی صورتحال ہو تو نشست سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہمارا کیس یہ ہے کہ اگر کوئی منحرف ہونے پر ڈی سیٹ ہو گیا تو وہ جب دوبارہ ضمنی انتخابات لڑے گا تو اس پر آرٹیکل 52(1)(f) کی تاحیات نااہلی کا شق کا اطلاق ہوگا کہ نہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی متاثر ہوئے اور اب تحریک انصاف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح حکومت یا کسی ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ سیاسی عمل کے لیے ہوگی۔ جو جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں یہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ سکھر میں ایک شخص نے شادی کرنے سے انکار پر اقلیتی برادری کی لڑکی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ پٹنی کی حدود میں ملزم واحد بخش لاشاری نے پوجا نامی لڑکی کو شادی سے انکار کرنے پر گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی، تاہم لڑکی نے مزاحمت کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی جس کے باعث لڑکی ہلاک ہو گئی۔ دوسری جانب لڑکی کے قتل پر لواحقین غم سے نڈھال ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار، اسلحہ برآمد کر لیا گیا اور ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا، تاہم مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 1% سے بھی گھٹ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا کی شرح میں مسلسل کمی جاری ہے۔ ایک روز میں 228 سے زائد کیسز اور 2 اموات سامنے آئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔